الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی دو مسجدوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا گیا، مفسرین دنیا کے مسلمانوں کو ایک بات بتلانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، جس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جب بھی ایک مسلمان نیت کرتا ہے تو وہ یوں اپنے دل و دماغ سے کہتا ہے منہ میرا خانہ کعبہ شریف دڑی، لیکن پھر مسلمان کو بتایا جاتا ہے جب نماز پڑھنا شروع ہوئی تو مسلمان بیت اللہ کعبہ کی طرف منہ نہیں کرتے تھے بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب جب مسلمان نماز پڑھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات آتی کہ ہمارا کعبہ بھی بیت اللہ ہو جائے۔ تو اب کچھ دن تو نمازیں پڑھی جاتی رہی کہ مسلمان بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، پھر نبی علیہ السلام کی چاہت دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کو بیت اللہ بنا دیا گیا۔ اب ایک مسلمان کے لیے جتنی عزت اور تعظیم و احترام بیت اللہ شریف کا کرنا لازم ہے، اتنا ہی مسلمان کے لیے بیت المقدس کا عزت و احترام کرنا بھی لازم ہے۔ جیسے مسلمان کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ وہ بیت المقدس مسجد اقصی ہے، اس کے بعد دوسرا وہ خانہ کعبہ اور بیت اللہ ہے۔ اب ایک مسلمان جب تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو دونوں کی عزت بھی کرے گا اور دونوں کعبوں کی احترام اور محبت بھی اپنے دل و دماغ میں رکھے گا۔ جب مسلمان قرآن کریم کے شریعت کے اصولوں کو ماننے کی کوشش کرتا ہے تو شریعت مطالعہ اسے بتاتی ہے ایک آدمی بیت اللہ میں عبادت کرنے والا ہو یا ایک آدمی بیت المقدس میں عبادت کرنے والا ہو، دونوں ہی عزت اور تعظیم کے لائق ہیں۔
اور دونوں کے ساتھ جب آدمی محبت کرے گا تو مسلمانوں کے درمیان جوڑ بنتا شروع ہو جائے گا، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ یوں آتا ہے قرآن کریم کی تفاسیر کے اندر، اللہ تعالیٰ جوڑ کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توڑ کو ناپسند فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان مثال دیکھتا ہے، جب نکاح کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے کہ دو مسلمان خاندان آپس میں جڑ رہے ہیں۔ پھر نکاح کرنے والوں کی تعریف کی جاتی ہے کہ ان کے درمیان جوڑ بنتا جا رہا ہے۔ لیکن اگر توڑ کا معاملہ آئے، جیسے طلاق کا معاملہ آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز ناپسند ہے وہ طلاق ہے۔ یعنی جوڑ کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، جب توڑ کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند نظر آتا ہے۔ ایک مسلمان دنیا کے اندر ہے اور دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے جنت کا سامان پیدا ہو، تو اس مسلمان کو بتایا جاتا ہے یہ دنیا تب ہی جنت کا سامان بنائے گی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کرنے لگے گا۔ اب قرآن کریم لوگوں کو بتاتا ہے کہ جوڑ کب پیدا ہوتا ہے، توڑ کب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی بات لاتا ہے تو تم اس بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ آج کل دنیا کے اندر لوگوں کا جو سب سے زیادہ تعلق ٹوٹتا ہے وہ جھوٹی باتوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دوسرے مسلمان کے آدمی کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، فلاں یوں کہہ رہا تھا، فلاں نے یوں کہا، یعنی کبھی اس کی طرف جھوٹ کا، کبھی بہتان کا، کبھی غیبت کا تذکرہ کرتا ہے اور دو مسلمانوں کے درمیان جدائی کھڑی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو جب بھی کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی بات لائے تو تم اس کی تحقیق کرو۔ اب تحقیق بڑی آسان ہے، ایک آدمی سنتا ہے فلاں نے میری برائی کی، تو اب آسان معاملہ یہ ہے بندہ اس سے پوچھ لے، یا پھر اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بھی نہ لے، چلو میرا مسلمان بھائی ہے غلطی کا معاملہ ہو گیا ہوگا۔ تو ایک مسلمان جب دوسرے کی غلطیوں کو چھوڑ دے گا تو دو مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ ساری دنیا کے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے آپس میں بھائیوں جیسا معاملہ ہے۔ اب ایک مسلمان عام آدمی کی بات کو لے کر ناراض ہوتا ہے، لیکن جب رشتہ بھائی کا ہو تو آدمی ناراض کم ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم اسے بتاتا ہے مسلمان کا بھائی ہے اور اس بھائی چارے کی اصلاح کیا کرو۔ اب یہ بھائی چارے کی اصلاح کس طرح ہوگی کہ کبھی غلط فہمی کا معاملہ آئے، کبھی ایک دوسرے سے جدائی کا تعلق بن رہا ہو تو ایک دوسرے کو معاف کر کے قریب ہونے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ آج اس دنیا کے اندر
دو مسلمانوں کا تعلق جس وجہ سے ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، دوسرے مسلمان کا مذاق بھی نہ اڑایا کر، اور نہ ہی دوسرے مسلمان کو غلط نام کے ساتھ پکارا کر۔ آج اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، ایک آدمی مال کے نشے میں ہوتا ہے تو غریب آدمی کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب مذاق اڑانا کیسا؟ فرمایا کسی آدمی کا غلط نام کے ساتھ پکارنا بھی گناہ ہے۔ اب ایک آدمی کا نام صحیح ہے، لوگ غلط نام سے پکارتے ہیں، جو آدمی غلط نام سے کسی مسلمان کو پکارے گا گویا وہ اس کا مذاق بھی اڑا رہا ہے اور اسے گھٹیا نام کے ساتھ پکار بھی رہا ہے۔ جب ایک مسلمان کسی کو گھٹیا نام سے پکارتا ہے تو اس آدمی کے دل میں اس آدمی کی نفرت پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، ایک آدمی کسی جوان کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ بات کر رہا تھا، جب اس بچے کے والد کا نام آیا، اس بچے کے دادا کا نام آیا، اس آدمی نے عزت کے ساتھ نام لیا، تو علماء لکھتے ہیں اس بچے کے ذہن میں اس آدمی کی محبت پڑ جاتی ہے، وہ اس آدمی کا ادب و احترام زیادہ کرتا ہے کہ اس نے میرے والد کا نام اچھا لیا۔ لیکن ایک آدمی طاقت کے نشے میں گھٹیا نام لے گا تو کل وہ بچہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کو چاہیے دوسرے مسلمان کو اچھے نام کے ساتھ پکارے تاکہ آپس میں توڑ کا معاملہ نہ ہو بلکہ جوڑ کا معاملہ بن جائے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب بھی معاملہ دو مسلمانوں کے درمیان ہو تو تحمل کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سنیں اور غصے سے دور رہے۔ غصہ ایک ایسی بیماری ہے جو آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر سامنے طاقت والا ہوتا ہے پھر بندے کو غصہ نہیں آتا، اور سامنے اگر کوئی کمزور ہوتا ہے تو پھر آدمی ویسے ہی غصہ کرتا ہے، اپنی طاقت کا گھمنڈ دکھانے کے لیے، اپنے مال کی زیادتی دکھانے کے لیے۔ تو جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جوڑ کا معاملہ کرتا ہے شریعت مطہرہ بھی اس کی تعریف کرتی ہے، اور جب توڑ کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر یہ آدمی دنیا کو بھی جہنم کا سامان دینے لگتا ہے۔ اب ایک آدمی چاہتا ہے وہ دنیا کے اندر رہے اور یہ دنیا اس کے لیے جنت کا سامان پیدا کرے، تو علماء نے کتابوں میں لکھا ایک آدمی جب دنیا میں ہے اور چاہتا ہے دنیا کے لوگ اس سے محبت کریں، تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنی محبت کرے گا اتنی ہی دنیا کے لوگ اس کے ساتھ محبت کریں گے۔ اگر محبت میں کمی آئے گی لوگ بھی محبت میں کمی کریں گے، اگر محبت میں زیادتی آئے گی تو لوگ بھی اس آدمی کے ساتھ محبت زیادہ کریں گے۔ پھر علماء لکھتے ہیں جو آدمی دنیا میں جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا دنیا کے لوگ اتنی ہی زیادہ اس کی خدمت کریں گے کہ یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کو لگا دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے کی خدمت کرے۔ پھر علماء لکھتے ہیں جب ایک آدمی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوا نظر آئے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیں گے۔ آج مسلمان جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتا ہے، تو یہ دنیا اس کے لیے جنت نہیں جہنم بن جاتی ہے۔ اور پھر جہاں تک کہ آپ پوری دنیا میں دیکھیں آج جب مسلمان نے شریعت کو چھوڑا تو ہر طرف مسلمان ہی عذاب میں نظر آتا ہے۔ اب ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ کسی ملک میں مسلمان عذاب میں ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو شریعت ہمیں سکھاتی ہے اگر طاقت ہو تو بندہ ہاتھ سے روکے، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے،
اگر اتنی بھی نہ ہو تو دل میں برا جانے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک آدمی دیکھ رہا ہے دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے اور یہ دیکھنے والا خاموش ہو گیا تو فرماتے ہیں جیسے ظالم گنہگار ہے ویسے ہی یہ دیکھنے والا بھی گنہگار ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو علماء کتابوں میں یوں لکھتے ہیں ایک مسلمان کو چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے، دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ اب مسلمان کے لیے دعا کرے گا تو حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے والے کی کئی قسم کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اب ایک آدمی جیسے جیسے دعائیں کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہر طرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ہم اور کچھ بھی نہ کر سکیں صرف اتنا کون کرنے کی کوشش کریں، جب ہم نماز پڑھیں، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، جب ہم کوئی بھی نیک اعمال کریں اور دعا کرنا شروع کریں تو دعا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد کریں۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں آج ہم دعا کریں گے کل کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا۔ علماء کتابوں میں مثال دیتے ہیں ایک آدمی کے گھر میں فوتگی ہو گئی، اب وہ قبرستان جاتا ہے، قبر والوں کے لیے دعا کرتا ہے، گھر میں بیٹھتا ہے، مرنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ ایک ادار بنا رہا ہے۔ کل جب یہ دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کھڑا کر دے گا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کریں گے۔ لیکن ایک آدمی کو مرنے والا بھول گیا، قبر والا بھول گیا تو کل جب یہ مرے گا تو یہ اپنے گھر والوں رشتہ داروں کو بھول جائے گا کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے جب بھی نیک اعمال کے بعد ہاتھ اٹھائے، جہاں اور چیزیں مانگے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی دعا کیا کرے، اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔